آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دیا اور اسے کافی کی آفر کر دی۔ نوجوان مہذب اور پڑھا لکھا تھا۔ اس نے بڑی شائستگی سے معذرت کر لی، تاہم وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی شاپ میں بھیڑ تھی، لوگ اکتوبر کے آخری ہفتے کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں اکتوبر، نومبر اور مارچ اپریل 4 ایسے مہینے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ کافی شاپس اور چائے خانوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ گپ اور کپ دونوں کا لطف لے رہا تھا۔ وہ سامنے دوسری میز پر بیٹھا تھا۔ اس نے دور سے ہاتھ ہلایا، میں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور شکوہ کیا، آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر تھا اور اسلام آباد کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ تھا لیکن یوتھیا نہیں تھا، لہٰذا اس کے لہجے میں مروت اور شائستگی تھی۔ میں نے پیار سے جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں خان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کا بہت بڑا اور پرانا فین ہوں۔ ان کی جیل کی زندگی نے مجھے اس کا زیادہ گرویدہ بنا دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ جیل برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اس نے یہ مشکل وقت مردانگی کے ساتھ گزار کر میرے سمیت لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا، لہٰذا میں اس کا فین ہو گیا ہوں۔ بس مجھے اس کی فلسفی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر عمران خان چاہتا کیا ہے۔ مجھے اگر کوئی شخص یہ سمجھا دے تو میں فوراً اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا، اور جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا میں وہاں بیٹھا رہوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، عمران خان کا مطالبہ بہت سادہ ہے، یہ حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کس سے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتا ہے؟ کیا یہ عدلیہ یا پارلیمنٹ یا پھر امریکہ سے آزادی چاہتا ہے؟ یہ کس سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے۔ میں نے کہا لگایا اور عرض کیا، پھر عمران خان جیل میں بیٹھ کر امریکی اخبارات میں مضامین اور انٹرویوز کیوں چھپوا رہا ہے، اور یہ امریکی کانگریس کی قرارداد اور 60 کانگریس مین کے امریکی صدر کے نام خط پر خوش کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے جس سے آزادی لینی ہو، کیا آپ کبھی اس سے مدد لیں گے؟ جبکہ عمران خان امریکہ کی مدد سے امریکہ سے آزادی چاہتا ہے۔ مجھے یہ باریک نکتہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسرا، آپ کس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کی ساتھی تھی۔ ملک کی تاریخ میں خان پہلا لیڈر تھا جو طویل عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے صفحے پر رہا، اور فوج نے خان کی محبت میں باقی تمام جماعتوں اور لیڈروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو 2018 میں جس طرح اقتدار میں لے کر آئی تھی، پوری دنیا اس سے واقف ہے، لیکن آج آپ اسی اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کیا آپ فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو واضح کریں۔ آپ نے اگر فوج سے لڑنا ہے تو پھر کھل کر لڑیں، اور اگر اس سے ہاتھ ملانا ہے تو پھر کھل کر اس سے مذاکرات کریں۔ کبھی ہاں اور کبھی نہ کیوں کرتے ہیں؟ نوجوان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا اور کہا، کیا الیکشن جیتنے کے بعد اقتدار خان کا حق نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل ہے، لیکن 2022 میں عمران خان کے پاس اس سے زیادہ اقتدار تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی، اور پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی، لیکن خان نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیے اور اپنی چاروں حکومتیں توڑ دیں۔ آپ کو اگر اس وقت اقتدار نہیں چاہیے تھا تو آج آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دوسرا، آپ کو جب اقتدار ملا تو آپ نے 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ عثمان بزدار جیسے نالائق اور تجربہ کار شخص کے حوالے کر دیا اور کے پی محمود خان کو دے دیا، اور آج آپ نے کے پی علی امین گنڈا پور کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ دوبارہ اقتدار اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس نوعیت کے نمونوں کو دوبارہ لے آئیں؟ نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ اب تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ پھر ان کے دوست بن گئے۔ پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوئی، 10 اجلاس ہوئے، یہ ان تمام اجلاسوں میں بیٹھے اور اپنی رائے بھی دی۔ مولانا کے ساتھ بیٹھ کر ترامیم کا مسودہ بنایا، لیکن جب سیاسی اتحاد نے مولانا کا مسودہ مان لیا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ بے شک مسودے کی حمایت نہ کرتے، لیکن آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ووٹنگ میں تو شریک ہوتے۔ آپ مخالفت میں ووٹ دے دیتے، لیکن جب مخالفت کا وقت آیا تو پارٹی دونوں ایوانوں سے غائب ہو گئی۔ آج پارٹی 26ویں ترمیم کو نہیں مانتی، لیکن ترمیم سے بننے والی اس 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 3 سیٹیں لے لیں جس نے نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا، مگر جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے تو آپ نے کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہو کر ان کے حق میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟
میری اطلاعات کے مطابق جے یو آئی اور پیپلز پارٹی جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی۔ اگر پی ٹی آئی اجلاس میں شریک ہوتی اور یہ جسٹس منصور کا نام پیش کرتی تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کی حمایت کر دیتی اور یوں جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے، مگر جب پی ٹی آئی شریک نہ ہوئی تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی حکومت کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی اور یوں جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بن سکے۔ آج اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہیں ہے تو اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے۔ دوسری طرف گنڈا پور نے پشاور میں اعلان کر دیا تھا اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بنے تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے، لیکن جب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف بن گئے تو گنڈا پور ان کی حلف برداری کی تقریب میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی اب نئے چیف کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، انہوں نے 26ویں ترمیم کے ثمرات قبول کر لیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ کنفیوژن نہیں؟ بیچارے نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا آپ اب بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی رہائی کا معاملہ بھی لے لیں۔ بشرا بی بی گنڈا پور کی ڈیل کی وجہ سے رہا ہوئیں، گنڈا پور نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ بشرا بی بی کی جیل میں ریاستی عہدیداروں سے 7 ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے گنڈا پور کو بتا دیا تھا کہ ہم بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس نہیں بنا رہے اور آپ فلاں تاریخ کو ان کے لیے سیکورٹی بھجوا دیں، اور یوں بی بی پشاور پہنچ گئیں۔ خان کی بہنوں کو بھی غیر سیاسی رہنے کے وعدے پر رہا کیا گیا۔ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کی ہر میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں اور یہ ای پکس کمیٹی میں بھی جاتے ہیں اور احتجاج اور دھرنے سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر 12 اضلاع کی پولیس سے چھپ کر پشاور میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، 1000 سال بھی رہنا پڑا تو جیل میں رہوں گا، میں جھکوں گا نہیں، ہار نہیں مانوں گا، اور میری جدوجہد حقیقی آزادی تک جاری رہے گی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ ایک طرف ڈیل کر کے بشرا بی بی کو رہا کراتے ہیں اور دوسری طرف 1000 سال جیل میں رہنے کا اعلان کرتے ہیں، ایک طرف ڈی چوک میں دھرنے کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ آپ کی کون سی بات پر یقین کیا جائے؟ قومی اسمبلی ایک طرف فارم 47 کی پیداوار ہے اور دوسری طرف آپ خود بھی اس میں بیٹھے ہیں اور اس سے تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، قوم کو باہر نکلنے، غلامی کی زنجیریں توڑنے اور انقلاب لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف قائدین انقلاب حماد اظہر، اسلم اقبال اور مراد سعید آپ کی مرضی سے چھپے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے اندر انقلاب کی فصل تیار ہے، لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف آپ کے انقلابی یوٹیوبرز لندن اور نیو یارک میں بیٹھے ہیں۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں اور دوسری طرف پارٹی نے ان کے بھانجے ظہور قریشی اور بیٹے زین قریشی کو نوٹس دے رکھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پارٹی ہے یا سرکس ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جو آپ کو اس کنفیوژن سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں، جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی منزل کلیئر کریں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کلیئر ہوں، اقتدار میں آنا ہے تو پھر آئیں، انقلاب لانا ہے تو پھر انقلاب لائیں، آپ فٹ بال کی طرح کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں لڑک جاتے ہیں؟ میں خاموش ہو گیا تو جوان مسکرایا اور پھر بولا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود خان ہماری جان ہے، آپ ان کی مخالفت نہ کیا کریں۔